تو یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں کہ ہم اگر اس دنیا میں آئے تو صرف آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے آئے۔ اور یہ قرآن کی نص ہے، سورہ مجادلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لے کر آئے، آپ ہرگز نہ پائیں گے کہ وہ لوگ جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لے کر آئے وہ ان کے ساتھ محبت کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے ان صفوں کے اندر تمہارا سکا باپ ہی کیوں نہ کھڑا ہو، چاہے تمہارا بیٹا کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، کنبے قبیلے برادری والے کیوں نہ ہو۔ اب یہ محبت کیسی، آج تو یہ ایک ایسے فتنہ اٹھ گیا نا، جڑا بندہ جناب وڈا پٹو تھلو نکل آندہ جی عاشق رسول۔ اب بتاؤ کتنے زیادہ عاشق ہو جانے کے باوجود آخر کیا وجہ کہ پچھلے 10 سالوں میں آقا و مولا کے 50 لاکھ سے زائد خاکے بنے، ملک پاکستان میں 20 کروڑ سے زائد مسلمان رسول اللہ کے عاشق موجود، پھر آخر کیا وجہ کہ پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زائد خاکے بنے، ملک پاکستان میں محافظ ناموس رسالت غازی ممتاز قادری کو سرعام پھانسی دی گئی، اور وہ آسیہ ملونہ گستاخہ جس نے میرے اور آپ کے نبی کی شان اقدس میں گستاخی کی، اس کو پروٹوکول کے ساتھ جہاز کے ساتھ انہوں نے باہر بھیج دیا۔ اب آپ بھی عاشق، میں بھی عاشق، اب بتاؤ کہ نبی کی عزت پہ جب ڈاکہ ڈالا تو پھر آپ سب کدھر تھے؟ محبت کیا ہے، عشق مصطفیٰ کا تقاضا کیا ہے؟ سنیں یہ قرآن کی نص ہے، یا اللہ یہ آخر عشق مصطفیٰ کی حرارت کیسی۔ آج تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا عاشق، یا رسول اللہ عشق مصطفیٰ کی حرارت کیسی، اور عشق مصطفیٰ دنیا میں ہوگا تو اس کی ایمان کا تقاضا کیا، عشق مصطفیٰ کا تقاضا کیا، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو یہ قرآن کی نص اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عشق مصطفیٰ یہ وہ رسول اللہ کا عشق ہے کہ اس عشق کے اوپر مسلمان اپنی ماں بہن بیٹی آل اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سامنے کا سکا باپ بھی آئے تو اس کی طرف نہیں دیکھتے ہیں تو آقا و مولا کے چمکتے دین کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب سن 2 ہجری جناب غزوہ بدر جب شروع ہوا نا، سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا دن، جب غزوہ بدر شریف جب شروع ہوا تو غزوہ بدر شروع ہو جانے کے کچھ دیر کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا و مولا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے۔ ہم نے تو یہی دین پڑھا، اور لوگ یہ کہتے ہیں جناب وہ صدر وزیر اعظم کا منہ دیکھے۔ اب دیکھیں یہاں تو صحابہ رسول نے اپنے سکے باپ کا منہ نہیں دیکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اس حال میں آقا و مولا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے کہ کٹا ہوا سر آپ کے ہاتھ میں تھا، اس طرح بالوں سے آپ نے کٹا ہوا سر پکڑا اور جو سے وہ گردن سے خون نچڑ رہا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور کٹا ہوا سر جو سے نا رسول اللہ کے پائے اقدس میں پیروں میں آ کے نچھاور کر دیا۔ حضور نے پوچھا کہ میرے غلام کس کا سر ہے، میرے غلام کس کا سر ہے؟ آج کی یا رسول اللہ سکا باپ ہے، آپ کے مقابلے میں سر کاٹ کے آپ نے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اب بتاؤ، آپ یہ کہتے جی ہم صدر ہم وزیر اعظم ہمارا منہ دیکھے، تقریر ایسی ہو کہ ڈی پی او بھی ناراض نہ ہو، ڈی سی او بھی ناراض نہ ہو، اور یہ تو جب دین کی بات تو یہ حضور کے صحابہ ہے، چمکتا دین یہی ہے۔ صحابہ نے سکے باپ کا سر کاٹ کے رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کیا اور یہ ثابت کر کے بتایا کہ جب بھی محمد عربی کی دین کی بات ہوگی تو صرف اور صرف حضور کی طرف دیکھا جائے گا۔ حضرت زیاد بن سکن آخری سانسیں آپ کے چاہ رہی جناب، آخری سانسیں حضرت زیاد بن سکن کے چاہ رہی تھی، اس حالت میں آپ کا جسم مبارک آقا و مولا کے سامنے اس طرح رکھ کے رکھا گیا غزوہ احد میں، اور آخری سانسیں آپ کے چاہ رہی، پورے جسم کے اندر تیر پہ وسط بھی ہیں۔ تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنا پائے اقدس جو ہے نا پاؤں مبارک وہ حضرت زیاد بن سکن کی طرف اس طرح بڑھا دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں تھی، آپ میں سے کوئی ایسا خوش نصیب کوئی خوش بخت جس کے جسم کے اوپر ایک نشان بھی جناب جہاد کی برکت کا ہو، جس کے جسم کے اوپر کوئی ایک نشان بھی پڑا ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے جناب دشمنوں کا مقابلہ کرتے کرتے، دین کا دفاع کرتے کرتے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب تم اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگے نا کہ تمہارے جسم یوں چمک رہے ہوں گے اور تمہارے جسم کے اوپر دین اسلام کا دفاع کرتے کرتے کوئی نشان نہیں ہوگا، تو اس وقت اس دن تم سخت نقصان اور خسارے میں ہوگے۔ لیکن پھر بھی ہم عاشق رسول بہت بڑے، آج ہم کہتے جی ہم عاشق تو یہ حضرت زیاد بن سکن کی آخری سانسیں چاہ رہی تھی، پورا جسم تیر تلوار نیزوں سے چھلنی ہو چکا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جسم کے اندر اتنی وقت اتنی طاقت نہ رہی کہ اپنے جسم کو وہ حرکت بھی دے سکتے تھے۔ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پاؤں مبارک پائے اقدس حضرت زیاد بن سکن کی طرف یوں بڑھایا تو آپ نے اپنا سینے کے بل اپنا جسم گھسیٹا اور اپنے رخسار مبارک آقا و مولا کے پاؤں مبارک کے اوپر رکھتے۔ اب یہ عشق ہے، حضور نے پوچھا میرے غلام بتا کیا چاہیے؟
آخری سانسیں چاہ رہی، میرے غلام کیا چاہیے؟ آج تو ہمیں سب کچھ مل گیا نا، ایمان، اسلام، قرآن، سب کچھ ملا تو رسول اللہ کی وجہ سے ملا۔ ایک مسلمان، ایک انسان، میں اور آپ سب ہم ماں بہن بیٹیوں والے بیٹھے، ایک مرد کے ساتھ کم سے کم 2 3 5 10 عورتوں کی عزت جڑی ہے۔ ایک اس کی ماں جس سے وہ پیدا ہوا، پھر اس کی بہنیں، پھر اس کی بیوی، پھر اس کی بیٹیاں۔ یہ نا ماں بہن بیٹی کی عزت کی تو ہم نے بخوبی عزت کی رکھوالی کی۔ آپ کے اور میرے جیتے جی کوئی ہے ایسا؟ ہمارے جیتے جی کسی کے اندر یہ جرت نہیں کہ کوئی ہماری ماں بہن بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ جناب اس کا عزت والا، اس کا غیرت والا باپ بیٹا بھائی زندہ، اس کا خاوند زندہ، تو پھر بتاؤ کہ یہ بیست امتی، پھر ہمارے آخر غیرت ایمانی کدھر گئی کہ ہمارے جیتے جی کافروں نے رسول اللہ کے خاکے کس طرح بنائی؟ ہمارے جیتے جی محافظ ناموس رسالت غازی ممتاز قادری کو کس طرح یہ پھانسی تک لے کے گئے؟ یہ عشق مصطفیٰ کا تقاضا، سب سے جو پہلا درجہ نا عشق مصطفیٰ کا شروع ہونے کا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ہستی، اپنا تشخص، اپنی شخصیت سب کچھ عشق مصطفیٰ میں فنا کر دے۔ حضور نے پوچھا ہے میرے غلام کیا چاہیے؟ عرض کی یا رسول اللہ جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا۔ حضور نے پوچھا ہے میرے غلام کیا چاہیے تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ پوری زندگی ایک ہی تو ارادہ کیا تھا، ایک ہی تو دعا اپنے خالق سے مانگی تھی کہ یا الہی جس وقت میں زیاد بن سکن اس دنیا سے جا رہا ہوں، جاتے جاتے آخری سانسیں ہوں، بس دل میں خواہش یہی ہے کہ میں جاتے جاتے آقا و مولا کو دیکھ رہا ہوں اور حضور مجھ غلام کو دیکھ رہے ہوں۔ یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، اور نظروں پہ جڑے کون دیکھ تلوہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا مالک حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا، اور تیرے صدقے ہم فقیروں کے ایک بوند بہت ہے تیری۔ جو بندہ ٹوٹی کے پیچھے ایمان بیچ دے، مڑ کہے جی میں بہت بڑا حضور کا غلام۔ جو بندہ ٹوٹی کے پیچھے، جو بندہ سڑک پکی ہونے کے پیچھے ایمان بیچ دے، پھر بندہ کہے جی میں حضور کا بہت بڑا غلام، تو اب سنو حدیث مبارکہ، آقا و مولا حضور علیہ السلام، یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ساتھ تم نے اس دنیا میں محبت کی، قیامت والے دن بھی تم اس شخص کے ساتھ اٹھاؤ جاؤ گے اس طرح۔ حضور نے فرمایا کہ ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس طرح تن تنہا اللہ کھڑا کرے گا، اس دن اللہ تم سے پوچھے گا ہاں بھئی اب بتاؤ پیسہ دیا تھا کیا کیا، جوانی دی تھی، چودراہٹ دی تھی، اب بتاؤ کیا کیا، زندگی کا حصے میں کیا کر کے آئے؟ تو تب آقا و مولا نے فرمایا کہ جس انسان کے ساتھ تم نے اس دنیا میں محبت کی، قیامت والے دن تم اس انسان کے ساتھ اٹھاؤ جاؤ گے۔ تمام محدثین نے اس حدیث مبارکہ کی شرح میں یہی لکھا، یعنی جس کو تم نے اس دنیا میں اپنا قائد مانا، جس کو تم نے اس دنیا میں اپنا راہنما مانا، جس کو دنیا میں تم نے اپنا ہیرو مانا، جس کو دنیا میں تم نے اپنا آئیڈیل مانا، جس کے لیے دنیا میں تم نے اپنا نوٹ جون سا ہے وہ لگایا، جس کے لیے تم نے اپنا پیسہ خرچ کیا، جس کے لیے تم نے اپنا وقت لگایا، اور جس کو تم نے حاکم زمانہ بنانے کے لیے زور لگا کے ووٹ لگا کے تم اوپر لے کر آئے۔ اب بتاؤ میدان کربلا میں ایک طرف یزیدی کھڑے سن، دوسری طرف حسینی۔ اب اس وقت جو یزید کی جو فوجی کھڑا تھا سپاہی، اس کی تلوار اور اس کی قوت، اس کی جوانی تو کام آئی نا امام حسین کے خلاف، تو وہ دل میں یہ تو کوئی ارادہ کرے نہیں قیامت والے دن جب میں اٹھوں گا تو امام حسین کے جھنڈے کے نیچے ہوں گا، اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا۔ ٹھیک، تو اب قیامت والے دن آپ نے کھڑے اسی کے ساتھ ہونا ہے جس کے ساتھ آپ نے اس دنیا میں محبت کی۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جون سا ہے وہ جھگڑے کی بات نہیں۔ اتنی بات ضرور ہے، ہم کھل کے دین بیان کر کے جا رہے ہیں۔ آپ میں سے جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ عمران خان بہت بڑا اللہ کا ولی ہے اور بہت پکا عاشق رسول ہے، ٹھیک ہے، تو تسی پھر اس دن نال چلو، ابھی بھی چاہنے اس کے ساتھ چلیں۔ قیامت والے دن اس دنیا میں بھی آپ اس کے ساتھ رہے، قیامت والے دن بھی اس کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نواز شریف صاحب بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے عاشق رسول ہیں، بہت نیک انسان ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ چلیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے جی زرداری بہت بڑا اللہ کا ولی، بڑا نیک آدمی، اس کے ساتھ چلے، لیکن ہمیں جو سی ہے وہ پریشانی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا جس کو تم نے رہنما قائد مانا، جس کے ساتھ تم نے محبت کی، دنیا میں بھی تم اس کے ساتھ، قیامت والے دن بھی تم اس کے ساتھ، ہمیں پریشانی کوئی نہیں، کیونکہ اس دنیا میں ہم نے جس کو رہنما مانا اس ہستی کا نام غازی ملک ممتاز قادری ہے، اور دنیا میں جس ہستی کو ہم نے اپنا پیر و مرشد مانا، جس کو اپنا قائد و رہنما مانا، جس کے ساتھ ہم نے پیار و عشق کیا، اس ہستی کا نام امیر المجاہدین حضرت علامہ شیخ الحسین خادم حسین رضوی ہے۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل کہ اس دنیا میں بھی ہم امیر المجاہدین کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہوئے، قیامت والے دن بھی
ہم امیر مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور یہ نعرہ لگا رہے ہوں گے لبیک لبیک